اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا سزاوار ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد درود اور بے حد درود خدا کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطبیٰ بندوں پر کہ جن سے منسوب ہو کر درود کو فضیلت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں تمام مومنین و مومنات کے لیے کہ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ حاضرین گرامی قدر، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے یہ میرے لیے صاحب فخر و افتخار کی بات ہے کہ آج میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ظہور پڑھوں گی۔ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو امام بھی ہیں، جو معصوم بھی ہیں، جو رہبر بھی ہیں، جو خلیفہ بھی ہیں، جو شاہ قلقفا بھی ہیں، جو شاہ انما بھی ہیں، جو سراج حلطہ بھی ہیں، جو ناصر رسول اللہ بھی ہیں، جو نقطۂ بائے بسم اللہ بھی ہیں، جو خطیب منبر سلونی بھی ہیں، جو خطیب منبر سلونی بھی ہیں، جو ناصر رسول اللہ بھی ہیں، جو شاہد رسالت بھی ہیں، جو مولود حرم بھی ہیں، جو کل شعین آسیناہو کا سرنامہ بھی ہیں، جو عین اللہ بھی ہیں، جو ید اللہ بھی ہیں، جو لسان اللہ بھی ہیں، جو وجہ اللہ بھی ہیں، جو جنب اللہ بھی ہیں، جو شافع محشر بھی ہے، جو ساقی کوثر بھی ہے، جو مشکل کشا بھی ہے، جو محمد مصطفیٰ کے بھائی بھی ہیں، جو جبرائیل کے استاد بھی ہیں۔ کیا شان بیان کروں، کیا ظہور بیان کروں عزیزان گرامی قدر مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کہ 13 رجب کی رات جب سورج تاپ پہاڑوں کے پیچھے چھپ چکا تھا، اس وقت فاطمہ بنت اسد والدہ گرامی حضرت علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس آئیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر اللہ جانے کس انداز سے کہا ہے فاطمہ بنت اسد نے کہ پروردگار آج آپ کی امانت لے کر آئی ہوں۔ اللہ جانے کس انداز سے کہا کہ دیوار کعبہ شک ہو گئی۔ اور میں کہوں گی، میں یہ جملہ استعمال کرتی ہوں کہ دیوار کعبہ کھلکھلا اٹھی۔ فاطمہ بنت اسد نے کعبے کے اندر قدم رکھا، دیوار دوبارہ مل گئی اور نشان بھی ختم ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر فاطمہ بنت اسد حجاز کی ملکہ تھی، مرادیں پوری کیا کرتی تھی، حاجت روائی کیا کرتی تھی لوگوں کی۔ لوگ آپ کے در پر آتے تھے اپنی اپنی حاجات لے کر۔ کوئی کہتا تھا کہ شہزادی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز کی ضرورت ہے، آپ جہیز کا انتظام کرتی تھیں۔ کوئی کہتا تھا شہزادی میں قرض دار ہوں، آپ اس کا قرض ادا کیا کرتی تھیں۔ آج 3 دن ہو گئے، لوگ شہزادی کی تلاش میں ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں۔ جناب ابو طالب سے پوچھتے ہیں شہزادی کہاں ہیں؟ جناب ابو طالب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں نے اس پہاڑ کی طرف شہزادی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر تمام کے تمام لوگ اس پہاڑ کی طرف دوڑے۔ پھر کوئی کہتا ہے ہم نے اس کالے پتھر کی طرف شہزادی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس تمام کے تمام لوگ اس کالے پتھر کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ کوئی کہتا ہے ہم نے اس کونے کی طرف شہزادی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس تمام کے تمام لوگ اس کونے کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ آج علی کی ماں کی تلاش میں لوگ چکر پہ چکر لگا رہے ہیں۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ شاید پروردگار عالم یہی کہہ رہا ہوگا کہ آج یہ لوگ جو فاطمہ بنت اسد کی تلاش میں چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، انہی چکروں کو اگر طواف کعبہ کا نام نہ دے دوں تو مجھے وحدہ لا شریک نہ کہنا۔ عزیزان گرامی قدر ظہور ہوا ہے مولا کائنات امیر المومنین کا بچہ ہے۔ 3 دن ہو گئے، آنکھیں نہیں کھول رہے۔ فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں۔ تیسرے دن آئے ہیں اللہ کے رسول، دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھا۔ دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھ کے اللہ جانے کس انداز سے کہا کہ پروردگار آج تو مجھے میرے وصی کی زیارت کرا دے۔ بس دیوار کعبہ دوبارہ شک ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کعبے کے اندر قدم رکھا، بس بوئے ولایت علی تک پہنچی ہے۔ علی نے ننھا سا ہاتھ اٹھایا ہے، ننھا سا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا
रसूल अल्लाह। जाने गिरामी कद बच्चे के पास आए, बच्चे को हाथों में लिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अली ने आंखें खोली हैं और ज़हूर के बाद पहली जियारत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हजूर अकरम ने मुबारकबाद दी है चची को, बेटे के ज़हूर की, और एक दफा अली को अपने कान के करीब किया और एक दफा अली ने कुछ कहना शुरू किया, अली मुर्तज़ा ने कुछ कहना शुरू किया। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि चची अम्मा, इस वक्त ये बच्चा ज़बूर सुना रहा है और बदरजहा बेहतर दाऊद सुना रहा है। फिर इसके बाद अली ने कुछ कहना शुरू किया तो अल्लाह के रसूल कहते हैं, चची अम्मा, इस वक्त ये बच्चा इंजील सुना रहा है और ईसा से कहीं बढ़कर सुना रहा है। इसके बाद कुछ कहना शुरू किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा, इस वक्त ये बच्चा तौरात सुना रहा है और मूसा से कहीं बढ़कर सुना रहा है। अब हाज़रीन गिरामी, एक दफ़ा अल्लाह के रसूल ने बच्चे को करीब किया, अब एक दफ़ा कहते हैं, चची अम्मा, कसम खुदा की, इस वक्त ये बच्चा कुरान सुना रहा है और इस तरीके से कुरान करीम की तिलावत कर रहा है जिस तरह मैं मोहम्मद किया करता हूँ। हाज़रीन गिरामी, ये मेरे मौला हज़रत अली इब्न अबी तालिब का ज़हूर है। आज का दिन भी खुशियों भरा दिन है। इस दिन में हम तमाम मोमिनीन और मोमिनात को ज़हूर अमीरुल मोमिनीन की मुबारकबाद देते हैं, अली इब्न अबी तालिब के ज़हूर की मुबारकबाद देते हैं और बिलखसूस हम मुबारकबाद देते हैं इमाम ज़माना के हुजूर। आज़ीन गिरामी क़द, हमारा मुश्किल कुशा मौला अली के, जिसके लिए शायर ने कहा कि मेरा मुश्किलों से जो पाला पड़ा, मेरा मुश्किलों से जो पाला पड़ा, तो मैंने फकत या अली कह दिया, थकी थक के रास्ते ही में रह गई, थकी थक के रास्ते ही में रह गई, मेरी मुश्किलें खुदकुशी कर गई। दुआ है हमारी, परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन और मोमिनात को हज़रत अब्बास के अलम के साए में रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।